سلام اللهم صل نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سرلا مکان سے طلب ہوئی سرلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا و چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمال اس پاکیزہ محفل میں دربار عالیہ نیلی شریف کے رخ رواں قاسم فیضان نقشبندیت نائب غوث زمان حضور شاہ العالم دامت برکاتہم القدسیہ کے نور نظر اور لخت جگر علم عمل تقوی طہارت پیار محبت اور اخلاق حسنہ کے انوار سے جن کا ظاہر اور باطن منور ہے جناب صاحبزادہ پیر نور العارفین صاحب صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس دینی اور روحانی عظیم مرکز میں حاضر ہونے کا انہوں نے حکم دیا تھا وہ خود یہاں تشریف فرما نہیں ہیں یقیناً اگر وہ یہاں جلوگر ہوتے برکتوں میں اور نزول رحمت میں قرب و معیت میں حسن ظاہری اور حسن باطنی میں مزید اضافہ ہوتا وہ آج یہاں تشریف فرما نہیں ہیں وہ پاکستان میں ہیں ان کی وہاں بھی ضرورت ہے ادھر بھی ضرورت ہے کچھ شخصیات اللہ تعالیٰ ایسی تخلیق فرماتا ہے
کہ جن سے صرف اپنے اہل و عیال وابستہ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے، دوست احباب بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو اپنے لیے نہیں مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے جیتے ہیں۔ ان سے اپنا بیگانہ دوست، جان پہچان والا ہر محب ان کو اپنا مقتدا سمجھ کر، پیشوا سمجھ کر چلنے کے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ وہ لوگ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں جو کئی دلوں میں اپنا مسکن بنا لیتے ہیں، اپنا مستقر بنا لیتے ہیں، بہت سے دلوں کی دھڑکن بن جاتے ہیں۔ انہی شخصیات میں حضور شیخ العالم دامت برکاتہ القدسیہ کے صاحبزادگان بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین جہاں بھی ہیں ان کے درجات بلند، فیضان عام، اور ہم سب کو اپنے آقایان نعمت کے نقوش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عظیم شان مرکز ہے، روحانی مرکز ہے، وہ یہاں اس وقت تشریف فرما نہیں ہے، مگر جس طرح ان کی موجودگی میں جو پیار، جو محبت، جو وقار، جو قرار، جو انوار آنے والے کو محسوس ہوتے تھے، حاصل ہوتے تھے، ان کی غیر موجودگی میں بھی وہ کیفیات میں سمجھتا ہوں میں بھی محسوس کر رہا ہوں اور آپ بھی محسوس کر رہے ہیں۔ اور یہ دائمی رفاقت ہوتی ہے، اس کے ثمرات دائمی ہوتے ہیں۔ تعلق وہی تعلق ہوتا ہے جو للہ اور فی اللہ ہوتا ہے، اسی تعلق کو اللہ رب العالمین کے ہاں پذیرائی بھی ملتی ہے کہ جو للہ اور فی اللہ ہو۔ اللہ رب العالمین اس مرکز کو 6 چاند لگائے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں 4 چاند، ایسا ہی ہے نا، کہتے ہیں 4 چاند لگ جائیں، میں نے 6 کہا، اور یہیں بیٹھے ہوئے یہ بات سامنے آئی، سوچتا رہا کہ میں اگر 6 کہوں اس کا جواب کیا ہوگا، تو اللہ نے مجھے وہ جواب ہی دے دیا کہ لوگ کہتے ہیں 4 چاند لگ جائیں۔ میں نے کہا، اور یقین آپ نے بھی پہلی دفعہ سنا ہوگا، میں نے بھی پہلی دفعہ یہ بات کی کہ 6 چاند، اور میں نے کیوں کہا؟ میں نے اس لیے کہا کہ یہ سارا جہان جو 6 سمتوں کے اندر ہے۔ یہ سارا جہان کتنے سمتوں کے اندر ہے؟ 6، اوپر، نیچے، دائیں، بائیں، آگے، پیچھے، کتنے ہوئے؟ 6۔ اگر 4 کہیں تو 2 رہ جاتے ہیں۔ 4 چاند اگر کہیں 4 چاند لگ جائے تو 2 چاہتے رہ جاتے ہیں۔ میں نے 6 سمتیں 6 چاند اس لیے کہا کہ کوئی سمت خالی نہ رہے، اس لیے جس طرف بھی، جس سمت میں بھی جائے نور کی برسات رہے، چاند کی چاندنی اس طرف رہے، تاکہ نور بھی ملتا رہے، روشنی بھی ملتی رہے، روح و دل کو قرار بھی ملتا رہے۔ اللہ اس مرکز کو 6 چاند لگا، اور ہر ایک جو یہاں آئے وہ چاند بن کے نکلے، جو آئے وہ چاند بن کے نکلے۔ اچھا، میں نے سورج نہیں کہا، چاند کہا، کیوں؟ کہ چاند میں برودت ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، اور آفتاب میں
سورج میں تپش ہوتی ہے، بعض اوقات پنکھے بھی کام نہیں کرتے. یہاں تو بجلی کا مسئلہ نہیں، پاکستان تو بجلی بھی نہیں ہوتی، وہاں تو بڑا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو چاند اس لیے کہا تاکہ نہ کسی کو کوئی تکلیف دے، جس طرف چلے وہ روشنی ٹھنڈی ٹھنڈی دے. اور میں نے دیکھا اس پر ایک دلیل سامنے آئی، وہ بھی عرض کرتا چلوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جتنا میں نے علماء سے سنا اور پڑھا ہے اس کی روشنی میں ہو تو مجھے انکار نہیں ہے، جتنا دیکھا سنا وہ عرض کرتا ہوں کہ جتنے صحابہ تھے جب رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو پھر کبھی چاند کو دیکھتے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا ہوں پھر سورج کو دیکھتا ہوں، کہا کبھی چاند کو دیکھتا ہوں کبھی رخ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں. انہوں نے بھی حسن مصطفیٰ کو، رخ مصطفیٰ کو، چہرہ وضحا کو چاند سے تشبیہ دی. میں بھی ان کی تتبع کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں جو اس روحانی مرکز میں آئے وہ چاند بن کے نکلے، جہاں جائے وہ چاندنی کی طرح روشنی تقسیم کرتا ہے. گھر میں ہو تب بھی، باہر ہو تب بھی، سفر میں ہو تب بھی، حضر میں ہو تب بھی، دوستوں میں ہو تب بھی، دشمنوں میں ہو تب بھی، چاند کا کام ہی چاندنی تقسیم کرنا ہوتا ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کوئی مانتا یا نہیں مانتا، مجھے کوئی تسلیم کرتا ہے کہ نہیں. چاند کو نہ ماننے والا ہو وہ بھی اسے ماننا پڑتا ہے، اس کا وجود ہے، اس کی روشنی ہے، اس کی رفتار ہے، اس کا ایک وجود ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، اس کی ایک شان ہے، ایک آن ہے. روحانیت کے بھی چاند ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ زمین کے اوپر ہوں تب بھی چمکتے رہتے ہیں، زمین کے نیچے چلے جائیں تب بھی چمکتے رہتے ہیں. یہ اتنا عظیم مرکز ہے، اس پر صوفیاء کی نظر ہے. اہل اللہ جہاں جاتے ہیں اہل اللہ کے ساتھ منسوب جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر توجہ ہوتی ہے، ان پر نظر ہوتی ہے. یہ جناب صاحبزادہ پیر نور اللہ رشید صاحب نے اس کو بنایا، سجایا، آپ ان کے دست و بازو بنے. یہ دیکھیں یہ لائٹیں کس طرح جگمگ کر رہی ہیں. ان کا تعلق ایک ولی کامل سے ہے، خود صاحب تقوی و طہارت ہیں. حضور شیخ العالم شیخ غوث زمان سرکار نیلوی کے نائب ہیں، وہ اپنے شیخ کے نائب ہیں. اللہ حاضر قیاس، سلسلہ بسلسلہ، سینہ بسینہ، دست بدست سیدنا صدیق اکبر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ. یہ فیضان ان کو نصیب ہوتا ہے بوسائل مشائخ، بوسیلہ مشائخ، بوسیلہ اپنی شیوخ کے. ان کی توجہ، ان کی نظر میں، ان کی توجہ میں وہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی نظر میں رہتے ہیں. میں نے بہت عرصہ پہلے ایک حدیث پاک تفسیر مظہری میں پڑھی تھی، بڑا زمانہ اور آج یاد آئی مجھے. 25-30 سال پہلے یہ نظر سے گزری تھی کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ آج تجھ پر کوئی اللہ والا گزرا ہے یا نہیں. جب وہ کہتا ہے کہ ہاں تو پھر وہ پہاڑ دوسرے پہاڑ کو مبارکباد پیش کرتا ہے. یہ صرف گزرا ہے، ٹھہرا نہیں، گزرا ہے، اس کے قدم اس پہ لگے ہیں. اگر وہ مبارکباد کا مستحق بن جاتا ہے تو جو مرکز صوفیاء کی نگاہ کا بن جائے اس کا اس لیے ہم، میں اور آپ اپنے مشائخ کی نظر میں، اپنے صوفیاء کی نظر میں، اب وہ بات چلی نظر سے اور میں اس کو مراشی سے تثبیت دیتا ہوں. آیت جو پڑھی اس پر تو بحث
کا امکان نہیں ہے، وقت نہیں ہے. ایک نظر ہے میری اور آپ کی، ایک نظر ہے ولی کی، ایک نظر ہے نبی کی. ہر ایک کی نگاہ میں فرق ہے. میں اور آپ یہیں اس چار دیواری کے اندر دیکھ سکتے ہیں. ولی کی نگاہ اس چار دیواری سے باہر بھی دیکھ سکتی ہے بإذن اللہ، اور اس میں اللہ نے تاثیر بھی رکھی ہوتی ہے. اچھا، آپ علماء کے پاس، عاملین کے پاس، صوفیاء کے پاس جاتے ہیں، جس کو نظر لگی ہے تعویذ تو ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ اور باقاعدہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے کہ نظر کا لگنا یہ حق ہے. بری نظر لگتی ہے، یہ حدیث ہے، بری نظر لگتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بری نظر لگتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر بری نظر میں تاثیر ہے تو تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو اچھی نظر نہیں لگتی؟ اگر بری نظر میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، بری آنکھ میں تاثیر موجود ہے، تو اچھی آنکھ میں بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے. ایک بات کہہ کے آگے گزرتا ہوں کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سانپوں کی ایک قسم اژدہا، وہ حرکت کرے نہ کرے، چلے نہ چلے، ایک ہی جگہ رہ کر کوئی زندہ شہر اس کے سامنے آ جائے، وہ اژدہا ایک ہی نظر سے اسے دیکھ کے وہی ختم کر دیتا ہے. کوئی کاٹنے کی ضرورت نہیں، پکڑنے کی ضرورت نہیں، بس اس کی نگاہ میں آ جائے، نظر میں آ جائے، اس اژدہا کی آنکھ کے سامنے آ جائے تو وہ بندہ، وہ زندہ شے، کوئی بھی شے ہو، وہ وہیں پہ ڈھیر ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے 120 صحابہ کی زیارت کی ہے. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ معمولی ہستی نہیں، کتنے صحابہ کی زیارت کی ہے؟ 120 صحابہ کی انہوں نے زیارت کی ہے، اور ان کا نام جناب حضرت فاروق اعظم نے رکھا ہے، اور ان کو دودھ حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ یا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پلایا ہے. ان کے اندر جو فہم، فراست، علم و عمل آیا، وہ اس دودھ کی برکت اور حضرت فاروق اعظم کی دعا کا اثر تھا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، اللہم فقہو، اے اللہ اس حسن بصری کو، حسن کو، اس کو فقیہ، فقاہت عطا کر، سمجھ دین کی عطا کر، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر. وہ حسن بصری اس پر تفریح بٹاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر اژدہا کی نگاہ میں، اژدہا کی نظر میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ وہ ختم کر سکے، تو ایک عام مفضول شے، جانور، عام مفضول زر رسان جانور اژدہا، سانپ کی اقسام میں سے، اگر اس کی نگاہ میں اتنی تاثیر موجود ہے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تفریح یوں بٹھاتے کہ وہ بندہ مومن، وہ ولی کامل جس نے ساری زندگی گناہ نہ کیا ہو، جس نے ساری زندگی اللہ کو یاد کیا ہو، جس نے ساری زندگی یاد الہی میں بسر کیا ہو، رات دن اللہ کی یاد میں گزری ہو، جب وہ نظر اٹھا کر کسی کو دیکھے، وہ بھی اللہ کا مقرب بندہ بنا لے. تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد. یہ تاثیر ہے نگاہ کی. اب اگلی بات، اگلا مرحلہ کہ نگاہ نبوت نے بھی دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھا، حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی دیکھا، ان کو بھی معراج ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوتی ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں کی زمینوں کی بادشاہی دکھائی ہے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی دکھائی۔ سماوات آسمانوں کی، صرف ایک آسمانوں کی، ساتوں آسمانوں کی اور ساتوں زمینوں کی۔ ان کی بصارت کا یہ عالم ہے کہ ایک جگہ پہ ساتوں آسمانوں کو دیکھا، ساتوں زمینوں کو دیکھا، صرف ان چیزوں کو نہیں دیکھا، ان کے اندر جو کچھ تھا وہ ان کی نگاہ میں تھا۔ اور جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قال رب ارنی انظر الیک، قال فرمایا قال رب ارنی، پروردگار عالم عرض کرتے ہیں پروردگار عالم اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا۔ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا۔ فرمایا عرض کرتے ہیں مجھے دکھا اپنا آپ۔ اللہ نے فرمایا ایسا تو ممکن نہیں ہے، البتہ حل یہ نکالتا ہوں کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ بات نگاہ کی چلی نا، فرمایا دیکھو اس پہاڑ کی طرف، اس پہاڑ پر نظر اٹھا کر دیکھو۔ پہاڑ کی طرف دیکھا، فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے اپنی تجلیات میں سے ایک تجلی کو اس پر ڈالا، پہاڑ ریزہ ریزہ۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب اس تجلی کو دیکھا، تجلی کو دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سماعت اور بصارت میں کتنا اضافہ ہوا، اور پھر تجلی کو کتنا دیکھا، تجلیات کو دیکھا، تو ایک تجلی کو دیکھا، دو کو دیکھا، تین کو دیکھا، پوری تجلی کو دیکھا، نصف کو دیکھا، ایک حصہ دیکھا، دو حصے دیکھے، تین حصے دیکھے، کتنی تجلی کے کتنے حصے کو دیکھا۔ مفسرین اعظام اس کی مثال دیتے ہیں کہ کتنی تجلی کو دیکھا، کتنے حصے کو دیکھا۔ دیکھا فرماتے ہیں کہ سوئی، چھوٹی سوئی لے لو اور اس کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے دھاگا ڈالنے کے لیے، اس سوراخ کو کروڑ حصوں میں تقسیم کرو، اس کے کروڑویں حصے کو جناب موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو دیکھا، سوئی کے ناکے کے برابر، پھر اس کو کروڑ حصوں میں تقسیم کرو، اس کے کروڑویں حصے کو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس تجلی کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد عالم یہ ہوگا کہ 30 میل رات کے وقت تاریکی میں، سیاہ ترین رات میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو، کوئی روشنی نہ ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 30 میل مسافت پر چلنے والے پتھر کے اوپر چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے، اور اس تجلی کے کروڑویں حصے کو دیکھا۔ تو یہ عالم ہے کہ 30 میل دور چیونٹی ہوتی کتنی ہے؟ رات کے وقت اگر لائٹ نہ، لائٹ ہو بھی ہمیں نظر نہیں آتی، وہ 30 میل دور کی مسافت پر دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں کہ یہ چونٹی ہے۔ اور دوسری بات کیا مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھا، پہچانا بھی کہ یہ چونٹی ہے، اور اس کی جو آواز ہے مخصوص قسم کی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی برکت سے اس کی آواز کو بھی سنا ہے۔ آنکھ بھی تیز، سماعت بھی تیز ہو گئی، اور دیکھا بھی اور پہچانا بھی اور اس کی آواز کو بھی سنا۔
یہ تھی معراج جناب موسیٰ علیہ السلام کی۔ اب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کہ ان کا عالم کیا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا ہاتھ دکھا۔ سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رأیت ربی فی احسن صورہ، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ مجھے اپنا ہاتھ دکھا۔ موسیٰ فرماتے عرض کرتے اللہ مجھے دکھا۔ نبی پاک فرماتے رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا ہے۔ اپنے رب کو حسین صورت میں، رأیت ربی فی احسن صورہ، کہ میں نے حسین صورت میں دیکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ذات کو تو نہیں دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے ذات کو نہیں دیکھا، تجلی کو دیکھا۔ اور حضور کیا فرماتا ہے رأیت ربی، میں نے رب کو دیکھا۔ اور وہ زبان کون سی زبان ہے؟ قرآن خود کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں، یہ کلام ہماری مرضی سے کرتے ہیں۔ مکہ میں بولیں تب بھی ہماری مرضی، مدینے میں بولیں تب بھی ہماری مرضی، غزوہ احد میں بولیں تب بھی ہمارے منشا کے مطابق، غزوہ احد میں بولیں ہماری مرضی کے مطابق، سفر ہجرت میں ہم تب بھی ہماری مرضی کے مطابق اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے۔ ہماری مرضی اور ہمارے منشا، ہماری